अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुरान मजीद का लेक्चर नंबर 9 आपकी खिदमत में है। सूरह बकरा की आयत नंबर 25 और 26, 25 और 26। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين वबश्शिरिल्लज़ीना, बश्शिरिल्लरा को बारीक पढ़ना है। बश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहात, आइन को स्वाद को पुर करेंगे और थोड़ा सा लॉन्ग और लंबा करेंगे। वअमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम, अन्ना वही मुशद्दद है, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अन्ना लहुम जन्नत, ये वही इदगाम उसी तरह है, यानी जन्नत नहीं पढ़ना बल्कि जन्नत, थोड़ा सा गुन्ना भी इख्फा भी करेंगे। जन्नतिन,
یہاں پر تین کے اوپر اخفا غنہ، جناتین تجری نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے جناتین تجری، غنہ ناک میں آواز پیدا کریں گے، تجری، جیم یہاں پر رنگین ہے تو اس وجہ سے کہ جیم ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پر تھوڑا سا وائبریٹ کریں گے، تھوڑا سا جنبش دیں گے اس کو، جنات تجری، تجری، را کو باریک، تجری، من تحت، من یہ اخفا کریں گے، غنہ کریں گے، من تحت، ایسے نہیں پڑھیں گے من تحت، نہ، من تحت، هل انہار، انہار، کلما رزقوا منها من، یہ بھی اسی طرح، من ثمرۃ، یہ اخفا غنہ، من ثمرۃ الرزق، تین اور آگے را ہے، یہ یرملون میں سے، اور تین کی نون، یعنی تادو زیر تین، نون تنوین ہو گیا، آگے را یرملون میں سے، تو یہ ادغام ہو جائے گا، من ثمرۃ الرز، ترز، نہ کہ تین رز، نہیں، ترزقن، رزقن، آگے قاف ہے قالو کی، قاف دو نقطے والی، تو یہاں پر کیا کریں گے، رزقا قالو، اخفا مع الغنہ، غنہ کریں گے، اخفا کریں گے، رزقا قالو هذا الذي رزق، رزق قاف کے اوپر کیا کریں گے، قلقلہ کریں گے، قاف ہے، قاف طا جیم دال، قطب و جد، یہ حروف قلقلہ ہیں، اگر ساکن ہوں یا ان کو ساکن کیا جائے تو وہاں پر اس کو وائبریٹ کرنا ہوگا، رزق، رزق، من، آگے من قبر، یہاں پر بھی غنہ، اخفا مع الغنہ، من قب، قب، با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے، من قبلو، قبلو، وَأُتُو، اوتو نہیں پڑھنا ہے اس کو، وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِهًا، اب متشابہ یہ گرین ہے، اس کو ایسے کریں گے، اگر اس کو آگے ملائیں گے تو پھر اس کو کریں گے، نون تنوین ہے، آگے یرملون کی واو ہے، ادغام کریں گے، اگر نہیں تو سمپل جس طرح لکھا ہوا ہے متشابہہ، یہاں پر اخفا، یہ ہو گیا وقف ہو گیا، آگے وَلَهُمْ، اس کو سمپل پڑھیں گے، لیکن اگر اس کو ملائیں گے تو اس کو پڑھیں گے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ متشابہاً، نون ختم، نون کو واو میں ڈالیں گے، وہاں پر ادغام کریں گے، یہ ہمیں خود کو کرنا پڑے گا ادغام اگر چاہتے ہیں تو، ورنہ اس کو سمپل پڑھیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا، فِيهَا یہاں پر مادے منفصل ہے، ازواجم مطہرہ یا ازواجم، جون آگے تنوین، نون تنوین ہے تو یہاں پر مطہرہ کی میم ہے، یرملون میں سے میم آ گئی تو یہاں ادغام کریں گے، ازواجم مطہرہ، تم وہم، پھر بھی اسی طرح تن ہے، تا دو پیش تن، اس کو آگے واو میں ادغام کریں گے، مطہرۃ وہم فیہا خالدون، آگے ان اللہ، اللہ کے لام کو پر کریں گے، ان، یہ وہی مشدد ہے، ان اللہ لا یستحیی، یہاں تھوڑا سا لمبا کریں گے، مد منفصل ہے، ان یضرب، وہی ان کی نون اور یضرب کی یا، یہ ادغام ہو جائے گا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، مثلا، مثلا آگے میم ہے یرملون کی، مثلا کی نون کو میم میں ڈال دیں گے تو یہ ادغام ہو جائے گا، مثلا کی جگہ پر مثلا ما بعوضۃ فما، یہ بھی اخفا کریں گے، غنہ کریں گے، بعوضۃ کی نون ہے تنوین
اور پھر فا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پر یہاں اخفا کریں گے. بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، ان اس کو پریس کریں گے، انه الحق من ربهم، یہاں پر ادغام، نون کے بعد را ہے تو ہم نے نون کو نہیں پڑھنا بلکہ را کو پڑھنا ہے، من ربهم نہ کہ من ربهم. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا، ذا تھوڑا سا لمبا کریں گے، ارادہ کے حمزہ کی وجہ سے اس کے اوپر ذا کی الف کے اوپر مد ہے. ماذا اراد اللہ بهذا مثلا، یہاں پہ وقف لازم ہے، یہاں پہ رکنا ہوگا. مثلا یعنی لام دو زبر لن، یعنی مثلا یہاں پر پڑھیں گے. یضل به کثیرا، کثیرا نون آگے واو یرملون کی ادغام کریں گے، کثیرا ویہدی به کثیرا، یہی اسی طرح کثیرا ہے آگے واو میں ادغام کریں گے اگر کرنا چاہیں، ویلا جو ہے کثیرا آگے وما کو سمپل پڑھیں گے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. اگر ادغام کریں گے تو واو کے اوپر تشدید آ جائے گی. کثیرا وما، ویلا کثیرا وما یضل به کے اوپر ماد کریں گے، اللہ کے حمزہ کی وجہ سے به کی یا کے اوپر مد ہے. الا الفاسقین، اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں سے جب بھی کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی مل چکا ہے، حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہے، اور ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 26 کا ترجمہ. اللہ کسی مثال کے پیش کرنے سے شرماتا نہیں، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چھوٹی چیز کی. پس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی جانب سے حق ہے، لیکن کفر اختیار کرنے والے کہتے رہیں گے کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے. اللہ اس سے بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت کرتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف بد اعمال لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے. شاید آیت نمبر 25 میں متشابہن سے مراد یہ ہو کہ جنتی لوگ پہلی نظر میں ان پھلوں کو دنیا کے پھلوں کی مانند سمجھیں گے اور کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم دنیا میں کھایا کرتے تھے، لیکن جب کھائیں گے تو سمجھیں گے کہ ان کا ذائقہ اور لذت کچھ نئی ہی ہے، اور ممکن ہے اس سے مراد یہ ہو کہ انہیں ایسے پھل دیے جائیں گے جو خوبصورتی، خوشبو اور عمدہ ہونے میں یکساں ہوں گے. جیسے دنیا کے پھلوں میں درجے ہوتے ہیں، درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم، لیکن جنت کے پھلوں میں کوئی درجہ بندی نہیں ہوگی، سب اعلیٰ اور یکساں ہوں گے. وہاں کوئی گھٹیا چیز نہیں ہوگی بلکہ سب سے بڑھیا اور سب سے اعلیٰ ہوگی. قرآن میں عموماً ایمان اور عمل صالح کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، لیکن ایمان کو عمل صالح پر مقدم رکھا گیا، یعنی پہلے ایمان اور عمل صالح
پہلے عمل صالح نہیں بلکہ ایمان پہلے اور عمل صالح بعد میں۔ ہاں اگر ایک کمرہ اندر سے روشن ہو جائے تو اس کی روشنی اس کے روزن جو ہوتے ہیں، اس کے سوراخ اور کھڑکیوں سے باہر چمکے گی۔ ایمان انسان کے باطن کو روشن کر دیتا ہے، اور جب دل روشن ہو جائے تو انسان کے تمام اعمال بھی نورانی ہو جاتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کے بے شمار برکات ہیں جن کی طرف قرآنی آیات میں اشارہ ملتا ہے۔ جنتی بیویاں دو قسم کی ہوں گی، ایک حور العین جو گویا موتی ہوں گے اور باقرہ ہوں گے، اور وہ اسی عالم میں پیدا کی گئی ہیں، یہ اسی جنت میں۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، یعنی وہاں پر اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ حور العین یعنی عین کہا جاتا ہے موٹی آنکھ، یعنی ایسی حوریں جن کی موٹی موٹی آنکھیں ہوں گی۔ دوسرا، دنیا کی مومنہ بیویاں جو جنت میں خوبصورت چہرے کے ساتھ اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی، یہ بھی پورے ہوں گی۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، قرآن کی یہ آیت ہے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، یعنی ان کے آبا میں سے بھی ان کے ساتھ ہوں گے جنت میں، اور ان کی ازواج جو ہیں جو نیک ہوں گی وہ ان جنتیوں کے حصے میں آئیں گی۔ امام صادق علیہ السلام سے جب ازواج مطہرہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا جنتی بیویاں حیض اور حدث سے پاک ہوں گی۔ مطہرہ کا معنی کیا ہے؟ پاک اور پاکیزہ، یعنی ان میں دنیا کے اندر جو عورتوں میں یہ جو آلائش ہوتی ہے اور یہ جو پیریڈ اور یہ سسٹم ہوتا ہے اور حدث وغیرہ، اور یہ ان میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، پاک و پاکیزہ ہوں گی۔ آیت کے ارشادات ہمارے لیے کیا ہیں؟ خوشخبری اور ڈرانا۔ اس گزشتہ آیت میں، آیت نمبر 25 میں تربیت کے اہم اصولوں میں سے ہے یہ آیت، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، قلبی ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ دل سے ایمان، اور ایمان فقط کافی نہیں ہے بلکہ آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں جی دل ٹھیک ہو، بس ولایت امیر المومنین ائمہ کی ولایت ہو دل میں، بس دل پاک صاف ہو اور پھر بیڑے پار، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایمان ہو، دل سے ایمان ہو اور اعضاء و جوارح سے عمل صالح ہو، تب انسان جو ہے ان نعمتوں تک پہنچ سکتا ہے۔ تمام نیک اور شائستہ اعمال مؤثر ہیں، صرف چاند ایک کافی نہیں ہے۔ عامل الصالحات، صالحات جمع بھی ہے اور اس پر الف لام بھی ہے، یعنی کیا مطلب؟ جو تمام اچھے اعمال کو شامل ہے، جو تمام اچھے اعمال انسان اس کو انجام دے تو وہ ان جنتی حوروں تک پہنچ پائے گا۔ دنیا میں مومن حلال و حرام کی رعایت کے سبب جن محرومیوں کا سامنا کرتا ہے، آخرت میں اس کا مکمل ازالہ ہوگا۔ ممکن ہے دنیا میں اس کو بیوی نہ مل سکی ہو، دنیا میں اس کو اولاد نہ مل سکی ہو، دنیا میں ان کو یعنی مال نہ مل سکا ہو، روزی تنگ ہو، فقر ہو، فاقے ہوں، یہ تمام جو دنیا میں حلال، ہاں اس کو حرام ملتا تھا لیکن حرام سے بچا، اس نے آپ کو حرام سے بچایا، حلال کا کم ملا یا نہ ملا، تھوڑا ملا، تو اس کا ازالہ آخرت میں خدا ذوالجلال فرمائے گا۔ رزقو، جب ان کو رزق دیا جائے گا۔ ہم دنیا میں نعمتوں کے چھن جانے کا خوف رکھتے ہیں لیکن آخرت میں ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، یعنی ہم فیہا خالدون ہوں گے، یعنی ہمیشہ وہاں پر وہ رہنے والے ہوں گے اور کوئی نعمت ان سے چھینی نہیں جائے گی۔ نعمتوں سے پہلے کی شناسائی کامیابی کی لذت کو بڑھا دیتی ہے۔ نعمتوں سے پہلے کی شناسائی، جو پہلے انسان جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ
پہلے جیسی نعمتیں ہیں تو کامیابی کی لذت کو بڑھا دیتی ہے۔ رزقنا من قبل، جیسے ہم ریڈیو یا ٹی وی پر کسی ایسے شخص کی باتیں شوق سے سنتے ہیں جسے ہم پہلے سے جانتے ہوں، یا کسی ایسے مقام کی تصویر دلچسپی سے دیکھتے ہیں جہاں ہم پہلے جا چکے ہوں، لہذا وہاں پھل ہمیں وہی ملیں جن کو ہم پہلے دیکھ چکے ہوں تو ان کی لذت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ جنتی بیویاں، بہشت میں جو بیویاں ہوں گی وہ پاک و پاکیزہ ہوں گی، اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی مشکل جو دنیا میں خواتین کو ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ بقرہ آیت نمبر 26۔ بعوض کا مطلب، مثلا ما بعوضتاً، بعوض کا مطلب ہے مچھر، اور اس کا جو مادہ اصل جو عربی لفظ ہے بے عین ضاد، بعض، جو اس کے چھوٹے جسم کی وجہ سے اس پر اطلاق ہوتا ہے، بولا جاتا ہے بعوض، بعض یعنی کچھ حصہ، یعنی اس کے چھوٹے جسم کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے بعوضتاً۔ قرآن مجید میں دیے جانے والی مثالیں تمام انسانوں کے لیے ہیں، اور ان میں ہر طرح کی مثالیں شامل ہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، البتہ ان مثالوں کو سادہ اور سطحی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اہل علم ہی ان کی گہرائی اور حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، خدا فرماتا ہے یہ امثال ہم لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا سوائے ان کے کہ جو علم رکھتے ہیں، عالم لوگ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثالوں کے ذریعے تنبیہ، تفہیم، تعلیم، حقائق کا انکشاف اور پردہ گشائی ہوتی ہے۔ آسمانی کتابوں جیسے تورات اور انجیل اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال میں بھی ایسی مثالیں کثرت سے پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ تورات میں ایک حصہ امثال سلیمان کے نام سے موجود ہے، وہاں پر پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ امثال اور مثالیں خدا نے قرآن اور اس سے پہلے والی کتابوں میں بھی دی ہیں۔ اسلام کے بعض مخالف جب عقلی اور منطقی جواب دینے یا قرآن جیسی مثال لانے سے عاجز آ گئے تو انہوں نے قرآن کی مثالوں کو بہانہ بنایا اور کہنے لگے خدا کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ مکھی یا مکڑی جیسے حیوانات کی مثال دے، اور یہ مثالیں اللہ کے مقام کے شایان شان نہیں ہیں۔ یوں وہ قرآن کی آیات میں شک و شبہ پیدا کرتے تھے۔ ایسے بہانوں سے اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعہ ان کے بہانوں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور اس کی مثالوں کے ذریعے بعض لوگوں کو کیوں گمراہ کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، بلکہ جو لوگ قرآن کی حقیقتوں کے مقابلے میں سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، عصیان کرتے ہیں، وہ خود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس معنی میں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن ان کے لیے گمراہی کا سبب ہے، جیسا کہ اسی آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یعنی لوگوں کا فسق ہی ان کی گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، لوگ خود فاسق ہوتے ہیں اور ان کا فسق موجب بنتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ لوگوں کو ایمان لانے کا حکم دے مگر خود انہیں گمراہ کر دے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ کوئی ایک عاقل انسان بھی نہیں کر سکتا کہ ایک چیز کا حکم دے پھر اسی کے بارے میں روڑے اٹکائے اور وہاں کوئی ایسی خرابی کر دے۔ یہ تو کسی انسان سے بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ خالق سے کیسے ممکن ہے کہ وہ کہے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ اور پھر ان کو ہدایت یافتہ نہ ہونے دے اور ان کو گمراہ کر دے اپنی جانب سے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا اتنے پیغمبر اور آسمانی کتابیں بھیجے اور خود گمراہ کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابلیس کو گمراہ کرنے پر ملامت کرے لیکن خود دوسروں کو گمراہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگرچہ اس آیت میں گمراہی
اور ہدایت کو مجموعی طور پر اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، مگر دیگر آیات نے اس مفہوم کو واضح کر دیا۔ اکثر و بیشتر یہ لوگ سوال کرتے ہیں اور کیا جاتا ہے کہ جب اللہ نے گمراہ کر دیا تو ہمارا اس میں کیا ہے؟ ہاں، ہمارا تو اس میں چارہ ہی نہیں ہے، مجبور ہیں، بس بے بس ہیں، اللہ ہی گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، چاہے تو ہدایت دے چاہے تو گمراہ کر دے۔ انسان کے عمل کا اس میں عمل دخل ہے، انسان کے خود اعمال، انسان کے نفس اور انسان کی روح کا اس میں تعلق ہے۔ یہدی الیہ من اناب، اللہ ان لوگوں کو ہدایت کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو رجوع ہی نہ کرے تو اس کو ہدایت کیسی؟ ہدایت کے راستے پر تو آئے اور ایک مرتبہ اظہار تو کرے کہ میں ہدایت چاہتا ہوں، تو خداوند ذوالجلال اس کا بازو پکڑ لیتا ہے۔ ایک مرتبہ یا الہی کہہ دے، 10 مرتبہ کہے گا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے طلبگار ہوں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ دکھاتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی طرف گمراہ کرنا بھی اسی معنی میں ہے کہ جو اللہ کی طرف آئے ہی نہ، مثلا ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے، وہ تو نصیحت حاصل کر جائے گا، وہ اس کی بات کو سنتا ہے، لیکن جو باپ کی بات کو سنتا ہی نہیں، اس طرف آتا ہی نہیں، باپ کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا، تو پھر وہ کیسے ہدایت یافتہ ہوگا؟ یہی مثال ہے کہ جو اللہ کی طرف آتا ہی نہیں، اس کے راستے پر آتا ہی نہیں ہے، نہ اس کے قرآن کی سنتا ہے، نہ اس کے رسول کی سنتا ہے، نہ اس کے رسول کے اولیاء کی سنتا ہے، تو پھر کس طرح وہ ایمان لائے گا؟ ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ قرآن میں کافروں، ظالموں، فاسقوں اور حد سے بڑھنے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے لا یہدی، یعنی اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ جیسا کہ ایران کے سعدی شیرازی جو شاعر ہیں وہ فرماتے ہیں راست و چاہ و دیدہ بینا و آفتاب، تا آدمی نگاہ کند پیش پائے خیش، چندین چراغ دارد و بی راہ میرود، بے گزار تب یفتد و بیند سزائے خیش۔ راستہ بھی ہے، گڑھا بھی ہے، بینا آنکھ بھی ہے، دیکھنے والی آنکھ ہے، اور سورج جیسا چراغ اور لائٹ بھی ہے، اب آدمی خود دیکھے کہ کہاں جا رہا ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ اتنے چراغوں کے باوجود اگر کوئی غلط راستے پر چلے تو اسے گرنے دو تاکہ خود اپنے انجام کو دیکھ لے۔ عقل مند کا کام کیا ہے؟ بتانا، اس کو روشنی دینا کہ یہ گڑھا ہے، یہ کھڈا ہے، اس میں گر جاؤ گے۔ اب دیکھ بھی رہا ہے لیکن خود اس میں گرتا ہے تو سب یہی کہیں گے کہ اس کی سزا اس کے اپنے کام کی وجہ سے ہے۔ لہذا آیات قرآنی میں حیا اور شرم کے پیغام آتے ہیں۔ حیا اور شرم صرف ان مواقع پر ہوتی ہے جہاں کوئی کام شرعاً، عقلاً یا عرفاً ناپسندیدہ ہو، وہاں شرم ہونی چاہیے۔ برے کاموں میں جو عقلی شرعی طور پر اچھے نہیں ہیں وہاں پر شرم کرنی چاہیے، حیا کرنا چاہیے، لیکن حقائق کو بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے جو بھی کوئی شرعی کام ہو، شرعی مسئلہ ہو، اس کے پوچھنے میں انسان کو شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جتنا ہو سکے شرعی احکام کو اخذ کرنے میں، پوچھنے میں انسان جو ہے وہ بے باک اور نڈر ہونا چاہیے۔ اسے چاہیے سل تفقعاً ولا تعنتاً، یعنی سمجھنے کے لیے سوال کرنا چاہیے تاکہ انسان سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ بلند اور اہم حقیقتوں کو سادہ زبان اور مثال کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ان یضرب مثلاً، مومن اللہ کی بات کو سچ جانتا ہے اور اس کا تابع ہوتا ہے، یعنی مومن کہتے ہی اسی کو ہیں۔ یعلمون انہ الحق من ربہم، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو بات ہے، یہ مثل ہے، یہ جو خدا بیان کر رہا ہے، یہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، سچ ہے۔ قرآن کی مثالیں تربیت اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہیں۔
فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ قرآن کی مثالیں سچائی اور حقیقت کے اظہار کے لیے ہیں۔ انَّهُ الحق، یہ مثالیں جو ہیں کیا ہیں؟ حق ہے۔ جو شخص حقیقت کا طالب ہوتا ہے وہ ہر روشنی سے راستہ پا لیتا ہے، لیکن بہانہ باز اور اعتراض کرنے والا ہر چراغ پر اعتراض کرتا ہے۔ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کی کیا مراد ہے، کیا چاہتا ہے اللہ ایسی مثل اور ایسی مثالیں پیش کرنے سے؟ کفر اور ضد، اعتراض اور بہانے تراشنے کا سبب بنتے ہیں۔ کفر اور ضد بازی یہ کس چیز کا سبب بنتے ہیں کہ انسان زبان اعتراض کھولے اور بہانے بنائے۔ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، فسق گمراہی کا سبب اور حقیقت کو پہچاننے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ گمراہ نہیں کرتا سوائے فاسقین کو ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے، نہ یہ کہ اللہ اپنی بات کی نفی نہیں کرتا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ سب ہدایت پا جائیں، روشنی میں دیکھیں، آنکھیں دی، عقل دی، تمام چیزیں دیں۔ خدا فرماتا ہے اب اپنے عقل کے ذریعے پہنچو ہدایت تک۔ قرآن کی مثالیں بعض کے لیے ہدایت اور بعض کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ وعدہ توڑنے والے کو فاسق اور فاسق کو گمراہ کرتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین۔ خداوند متعال سے دعا ہے خدایا ہمیں فسق و فجور، کفر، ضد اور نفاق سے جو ہے وہ امان عطا فرما، اور ہمیں ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔